پکار رہی ہے. جب جب دھرتی ماں نے پکارا ہے اس کالے کوٹ نے ہمیشہ لبیک کہی ہے. آج جس طرح سے دھرتی ماں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے, جس طرح پاکستان کو آج محفوظ کر کے دھرتی ماں کو مقید کر کے جس طرح جکڑ کے اور جو حشر کر دیا ہے اس دھرتی ماں کا علمان, پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا. میں تو 1.25 گھنٹے کی لفٹ کی ایک اس میں مجھے جتنی گھٹن کا احساس ہوا, مجھے محسوس ہوا کہ 25 کروڑ عوام کس قدر اذیت کر گھٹن سے کس قدر گھٹن سے گزر رہے ہیں. میرا اس کے مقابلے میں میرے ساتھ جو 17-18 لوگ تھے, مجھے ان کی سفوکیشن بھول گئی. مجھے اس قوم کے 25 کروڑ عوام کی اس گھٹن کا احساس ہوا جس گھٹن سے آج گزر رہے ہیں. صحیح موازنہ کیا گیا قبرستان کا, زندہ کا اور مردہ کا. واقعی مردہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. زندہ قومیں, آپ جیسی زندہ ماشاءاللہ قومیں, یہ گھٹن کے اس توڑ کے پھینکیں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی عدلیہ ہے, اور شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے اس ملک کا. جس شخص نے یعنی اس ملک کو ایٹم بام دیا تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ, اس کو بند کر دو پروگرام کو, ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کو کچھ نہیں کیا, ہم نے امریکہ کو کچھ نہیں دیکھا. ہمارے ہی جنرل ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے بھٹو کو پھانسی دے کے عبرت کا نشان بنا دیا. شرمناک ہے. آج ایک ڈونلڈ رو نے, ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ جو امریکہ کا ہے, ہمارے امبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا, غلام ہے ہم امریکہ کے, آج سے نہیں اس وقت سے غلامی کر رہے ہیں نا. اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ رو کی اس بات کو کیسے مانا. ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا. پہلی بات ہم نے ڈونلڈ رو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا, اور پھر یہی ترا نہیں ہوا ختم. انہوں نے کہا نا, ان کو پاور سلاسل کرو, ان کو جیلوں میں ٹھوسو. وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا, اور وزیر خارجہ کو اور ان ساروں کو جیل میں. یہ ہے سائفر. او بھائی, بجائے اس کے تم ڈونلڈ رو کے خلاف تم ایکشن لو. تمہاری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے 2 مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان, اور اسٹرانگ ڈیموش لکھو. وہ بھی لکھا گیا. ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت و شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم, اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے, لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ امریکہ کی غلامی کرتے ہو, اور سازش کیا ہوتی ہے؟ ہینری کسنگر کے کہنے پر بھٹو کو پھانسی دیتے ہوتے ہو, اور کیا سازش ہوتی ہے؟ امریکہ کے ڈونلڈ رو ایک 3rd کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چلتا کرے ہو, اور سازش کیا ہوتی ہے؟ تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے, پاور سلاسل کیا ہوا ہے, اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشیل سیکریسی ایکٹ, وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. او بھائی, اس میں کون سی سازش ہے بتا دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زخم پہنچائی ہے, کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ رو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشیل
सीक्रेसी एक्ट में आपने अंदर कर दिया है इमरान खान को। जब एक केस में बेल होती है जो मैंने करवाई, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ मेरी अच्छी खासी जो है गर्मा सर्दी हुई कि जनाब ये क्या आप कर रहे हैं, ये है इस काबिल, इस लायक, ये जो सजा है कि इसको जवाब रखा जाए। ज्यूरिसडिक्शनल इनकैपेसिटी है, कंप्लेंट इनकॉम्पिटेंट है, म्याद गुजर चुकी है, फिर भी आपके और बुलडोज करके बगैर दिफा किए, बगैर बहस सुने हुए सजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि कौन सी भाई ऐसी जल्दी थी, उसमें जब दिया और मैं जब उससे निकला कि मैंने कहा जो आपने फैसला करना कीजिएगा, मैं तो जा रहा हूँ। और फिर मुझे लिफ्ट में झूले दिए गए, 1 घंटा 1.25 घंटा लिफ्ट में झूले दिए गए। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था एक तबका है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो वकील है, और आज आपने उसको भी मारने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैंने कहा मैं मर भी जाता तो काला कोट नहीं मरता था, काला कोट जिंदा है। जिंदा है मुकलो, जिंदा है, जिंदा है मुकलो, जिंदा है मुकलो, जिंदा है मुकलो, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये क्या समझते हैं, इस तरह से क्या आप वकील की आवाज को दबा देंगे? क्या आपका ख्याल है इस तरह से वकील जो है दुबक के घर में बैठ के छुप जाएगा? आपने मेरे घर पे फूल झड़ियां बरसाई, भले करते रहे, आपने ये किया, उसके बाद जो कुछ हुआ मेरी मौजूदगी में, जिस तरह से एक 75 साल के शख्स को, जिसको हाई कोर्ट कह रही है कि इसको हिफाजत से घर पहुंचा के आओ, DIG की ड्यूटी लगाई गई, SP की ड्यूटी लगाई गई, उनको भेजा गया, और गुंडों ने उसे घर के बाहर से उसको उठाया, DIG की मौजूदगी में, SP की मौजूदगी में, जिन्होंने मुंडा से मारे हुए थे, और पुलिस वाले साथ जो है शीशा खिड़की खोलकर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनको हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था। ये है हमारा, क्या इस नहज पे हम पहुंच गए कि हम अदालत आलिया के इन अहकामात को इस तरह हवा में बखेर कर फेंकेंगे, और ये समझते हैं कि ये कौम और ये अवाम जो है ये अंधे हैं? क्या ये गूंगे हैं? क्या ये बहरे हैं? क्या इनको कोई शऊर अकल नहीं है कि ये नहीं समझ रहे क्या हो रहा है इस मुल्क में? बहुत खूबसूरत बातें की, मेरे बलूचिस्तान वाले भाई ने भी बहुत अच्छा किया। ओ भाई, कानून, आप कानून की गोल्डन जुबली आइन की मनाने जा रहे हो, अब 50 साल आप फख्र कर रहे हो, 50 साल। उसने सही कहा, वो एक दिन तो बता दो आपने आइन की अमलदारी की हो आपने, और वही अवामिल बार बार है। पहले कभी तो वो बराए रास्त आ जाते हैं मार्शल लॉ लगाकर वर्दी में, चले मार्शल लॉ फिर भी बेहतर है, कहते तो है ना कि आइन मुअत्तल है। अब तो सर मैंने बेआइन बना दिया बगैर मुअत्तल किए हुए। आज कोई आइन की अमलदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शन करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्प्चुअसली उसको जो है उसका डिफाई करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकादी हूँ, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसकी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जरूरत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं, इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। अभी इन्होंने कल मुझे एडिशनल IG का फोन आया और उसने कहा जी आपका बयान लेना है, ये जो परवेज इलाही को उठाया गया है इसमें हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की है। और मैंने कहा इतनी औकात है, पहले तुम ये तो बताओ। हाई कोर्ट को भी मैंने कहा, और मैंने वो IG को कहने लगे कि आप इंक्वायरी करें, तो मैंने कहा भूले आले दे रही हुए चोर हुए साई मैंने सराकी में ही कहा, और मैंने कहा साई जो चोर है आप उसी को जो है जिम्मे दे रहे हैं कि वो इंक्वायरी करके आपके आगे क्या वो इंक्वायरी करेगा। एक दफा हाई कोर्ट इनको सजाएं दे दे, उस
کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ. اس ایس پی کو جو ساتھ تھا, دونوں ساتھ تھے, ایک اور اس آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے. واہ تغافل عارفانہ کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں ان تین کو ایک دفعہ ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے. آئندہ کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی نہیں کرے گا, اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے, اپنا دفاع کرتا ہے, اپنا بچاؤ کرتا ہے. اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں, تم ریاست کے ملازم ہو, تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست آئین قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے, جو آپ سے تقاضا کرتا ہے. حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا, اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے, جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہے, جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے ایوان بناتے ہیں, پارلیمان بناتے ہیں, اسمبلیاں بناتی ہیں, اور وہی سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں. یہی ریاست ہے. اس میں نہ واجب پاکستان ہے, اس میں نہ عدلیہ ہے, اس میں نہ کوئی انتظامیہ ہے, اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ریاست. اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری ریاست کی, یعنی وفاداری آئین کی اور پاسداری اس کی کانسٹیٹیوشن کی, آئین کی اور قانون کی. اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے. سو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابع داری کرنی ہے, وفاداری کرنی ہے, عوام کے ساتھ کرنی ہے, اور عوام ہی ریاست ہے. ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے, ہم نے ریاست کو حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے, اور ان سب سے اوپر ہم نے تابع داری کر دیا افواج پاکستان کی. آئیے یہ ہے ہمارا. سو یہ دیکھیں, یہ بدقسمتی سے دیکھیے گا کہ ہم نے ریورس کر دیا ہے اپنے سارے پروسیس کو. یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے یا فار دیٹ میٹر افواج پاکستان, یہ بھی ایک وفاقی حکومت کے تابع ذیلی ادارہ ہے. یہ انتظامیہ ہی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ انہوں نے بارڈر کی حفاظت کرنی ہے, یا اگر سویلین گورنمنٹ ان کو بلائے تو وہ کوئی ایسا جو ہے اندرونی خلفشار پر جو ہے وہ اسی حد تک کرنے کی مجاز ہوتی ہیں. اور جو حکومت ہے, حکومت وقت وہ اپنے دائرہ اختیار کے اندر جب متجاوز ہوتی ہے تو عدلیہ آ جاتی ہے. ہم نے بدقسمتی سے عدلیہ کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا ہے, آئین کو بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے, اور ہم نے ریورس کر دیا ہے پینڈولم کو, سارا کا سارا تابع کر دیا ہے اسی بردی والے کی. تو پھر کیا فرق پڑا بھائی؟ پھر وہی ہیٹ والا ہی ٹھیک تھا, ہیٹ والا پھر ٹھیک تھا. پھر اگر خاکی بردی والے نے ہم پر غلام مسلط ہو کر ہم پر حکمرانی کر کے ہمیں غلام بنانا ہے, تو اگر آپ نے اپنا حق کو نہیں مانگا, اگر آج آپ نے حق کو نہیں پہچانا, اگر آج آپ نے حق کے لیے لبیک کہنے والے, چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا کالا کوٹ ہے, اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہمنوا ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے, تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے. پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہے, آپ کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے. آج جو بھی ایک شخص جو ہے اسٹینڈ لیتا ہے, عدالت اس کو بار بار چھوڑتی ہے, مخلصی کرتی ہے, رہا نہیں کیا جاتا. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے, مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایمان مزاری کی بات کی گئی, چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے, اس کو پھر جو ہے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا گیا ہے, اور بار 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 احکامات عدالتی کی تصدیق ہوا میں اڑایا جاتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا جو پرویز الہی کو جس طرح ہو رہا ہے. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں, تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو. میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدو حوصلے بھی میں آیا سا کہ حوصلے میں نے کہا اس وقت
بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا، اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا. تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ کمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ان کو، پروانے اور جو بھی ہے، وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں اتفاق سے چونکہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن 2 راتیں 3 راتیں جگراتا دے کے، لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے. اور وہ نہ بھٹو نے شکایت کی تھی. بھٹو نے شکایت نہیں تھی کی. گیا تھا ڈپٹی کمشنر معافی نامہ لکھوانے. اس نے کہا میرے باپ کا نام، اس نے کہا سر فلاں. آپ میرے دادا کا، اس نے کہا فلاں. اس نے کہا ضیاء الحق کے باپ کا نام، اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا دیر یو آر. یہ تمہیں جواب، میں معافی مانگوں گا، میں تاریخ میں مر جانا پسند کروں گا لیکن ایک غاصب ڈکٹیٹر کے آگے معافی نہیں مانگوں گا. تو یہ ایسے بدقسمتی ہماری دیکھیے گا. لیاقت علی کو جناح، قائد اعظم محمد علی جناح آپ دیکھیں، گورنر جنرل آف پاکستان، اس کو ایمبولینس میں لے جاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. یہ کیسی مذاق ہے. لیاقت علی خان 1952 میں قتل کر دیا جاتا ہے اور قاتل کو وہیں مار دیا جاتا ہے. سب جانتے ہیں کس نے قتل کروایا. پھر آئیے شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس کو پھانسی ہم نے دے دی. پھر آئیے بے نظیر بھٹو. او بھائی، جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس ملک کا، دل کی دھڑکن ہوتا ہے عوام کی، جو بھی اوپر خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گامزن ہوتا ہے، کیوں وہ مر جاتا ہے؟ کیوں وہ مار دیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے؟ کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ؟ 77 سال ہو گئے ہیں. 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the Constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? What is this joke going on with this country? We are the defenders of the Constitution of Pakistan. It was Allama Iqbal, a barrister, جس نے پاکستان کا تخیل پاکستان دیا تھا، خواب دیا تھا پاکستان کا. جس نے تکمیل کی وہ بھی بیرسٹر محمد علی جناح تھا، فاؤنڈر آف دی نیشن، وہ بھی وکیل تھا. جس نے پاکستان کو آئین دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو، وہ بھی بیرسٹر تھا، وہ بھی وکیل تھا. اور آج جو ہم حفاظت پاکستان کریں گے اور پاکستان کے آئین کی، آج بھی ہم کالا کوڈ اپنے ذمہ لیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم متحد ہو کر، آئیے ہم متفق ہو کر، آئیے ہم سپریم کورٹ کی بار کو اس کی انکریجمنٹ دیں. اور ہم خود جو ہے، جو میں نے فلیٹیز سے شروع کیا تھا، ہم بھی ایک کنونشن پورا بھرپور پشاور سے شروع کرنے والے ہیں. اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں آپ کے سپریم کورٹ بار کے معاونت سے اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر بار ایسوسی ایشن کی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور پاکستان کو ان کا حقیقی حق دیں گے. پاکستان زندہ باد.